السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز فرام سیپینٹ ہال اسکول سسٹم. محمد فیض رسول فیض ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے. 8th کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو اس اسلامیات کے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے الدرس الاول جز الف سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 اس کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اور مشکل الفاظ معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 7. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ٹیکسچول پوائنٹ کو کہ ہمارے پاس سبق کے متعلق جو اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں، وہ کون کون سے ہیں. آج کے اس لیکچر میں آیات کا ترجمہ ہوگا، آیات میں موجود مشکل الفاظ معنی ہوں گے، اور 3 اہم ٹاپکس اس میں ڈسکس کیے جائیں گے. نمبر 1، مومنین کے لیے بلند درجات، بخشش اور عزت کی روزی. 4تھ پوائنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر سے تدبیر کے ساتھ نکالا. نمبر 5، مومنوں کی ایک جماعت کا ناخوش ہونا. ان تینوں پوائنٹس پہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ وہ کون سے مومنین ہیں جن کے لیے یہ بلند درجات ہیں، بخشش ہے، عزت کی روزی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے تدبیر کے ساتھ کس طرح نکالا، اور مومنوں کی ایک جماعت جو کہ اس وقت ناخوش تھی وہ کیوں ناخوش تھی. تو آئیے ہم سب سے پہلے آیت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اور پھر ہم ایکسپلینیشن جو ریکوائرڈ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4 ہے اور آپ کی بک پر پیج نمبر 7 ہے. اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. مشکل الفاظ معنی باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اسی آیت میں سے جو مشکل الفاظ معنی لیے ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے اولئک، اس کا مطلب ہے یہی لوگ ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے ہم. بچوں ہم سے مراد وہ ہیں، یہ جمع کے لیے آتا ہے، یعنی وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں حقاً سچے. اسی آیت کے مزید الفاظ معنی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. لہم، بچوں لام کا مطلب ہے کے لیے، اور ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ یا ان کے یا ان کو، کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، عند کے پاس، ربہم ان کے رب کے، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے. یہ تو تھے بچوں مشکل الفاظ معنی جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اب ان سب کو ایک جملے کی شکل میں ہم نے بنانا ہے.
تو آئیے آیت کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پریویس جو لیکچر ہمارا گزر چکا ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مومنین کی صفات کو، کوالٹیز آف مومن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مومن جو ہیں وہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ 5 صفات تھیں۔ تو ایسے جو مومن ہیں جن میں یہ 5 کوالٹیز پائی جاتی ہیں، تو ان کے لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں۔ رائٹ؟ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، آپ اسکرین پر دیکھیں، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی یہ کوالٹیز جن میں بھی پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو یہ والا اجر عطا فرمائے گا۔ لیٹس موو آن نیکسٹ پیج۔ آیت نمبر 5، اس میں تھوڑا سا مختلف ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اسی آیت میں سے ہم نے الفاظ لیے ہیں، باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کما، اس کا مطلب ہے جیسے، یا آپ یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے یا جیسا کہ، اکارڈنگ ٹو سینٹینس، سچویشن آف سینٹینس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، جیسے یا جیسا کہ۔ اخرجک، نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ربو کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی آیت کے کچھ الفاظ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں باکس میں۔ بیت کا، بچوں بیت کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے، ہوم کو۔ تو بیت کا، اپنے گھر سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نکالا، بالحق، حق کے ساتھ، فریقاً، جماعت، ایک گروہ، کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد۔ آیت نمبر 5 کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھر سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اب اس میں 2 طرح کے سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس طرح نکلنا چاہیے تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے تدبیر کے ساتھ نکالا۔ تدبیر کے لفظ کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس سے مراد ہے بچوں پلاننگ، ٹھیک ہے، اسٹریٹجی۔ کوئی پلان کیا جاتا ہے، کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، یا کوئی ایسا پلان بنایا جاتا ہے جس کو ذرا خفیہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ بدر کی مثال دی جا رہی ہے کہ جیسا کہ آپ کو بحفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکالا، کہ بحفاظت جس طرح آپ کو نکال لیا اور آپ کو کوئی بھی کافر جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکا، اسی طرح ان لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ آپ غزوہ بدر کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور میدان جنگ میں آئیں، ٹھیک ہے، میدان بدر میں آئیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت مومنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ ناخوشی کا اس نے اظہار کیا، ناگواری کا اظہار کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ میں ہی جو ہے وہ کفار سے جنگ کر لیں گے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت غزوہ بدر میں پہنچایا ہے، اسی طرح
ان لوگوں کو بھی اپنے گھر سے اس طرح نکلنا چاہیے. یعنی یہ تھے مومنین, ٹھیک ہے بچوں, یہ مومنین تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, ایسے لوگ نہیں تھے, بلکہ یہ سب کے سب مسلمان تھے, مومنین تھے, لیکن تھوڑا سا ناگواری محسوس کر رہے تھے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی جہاد کر لیں گے, ہمیں میدان بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ان کو ایسے نکلنا چاہیے تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت جو ہے اپنے گھر سے غزوہ بدر تک پہنچایا, تو ان مومنوں کو بھی ایسے ہی بغیر کسی حیل و حجت کے, بغیر کسی ناراضگی کے, بغیر کسی ناگواری کے اللہ کے حکم کو فوراً مان لینا چاہیے تھا اور اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے تھا, کیونکہ بے شک حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے. اللہ جس کی حفاظت فرماتا ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بچوں, یہ تھی وہ بات جو کہ آپ کو اس آیت میں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ان مومنین کو بھی ایسے نکلنا چاہیے تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ نکالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر توکل کرتے ہوئے, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے, اللہ پر یقین رکھتے ہوئے نکل آئے, جبکہ مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ ناخوش تھی, ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ اپنے گھر سے نکل آتے تدبیر کے ساتھ, جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو بچوں, یہ تھا آج کا ہمارا سبق. وداؤٹ اینی ڈیلے ہم چلتے ہیں اپنی ہوم ورک ڈائری کی طرف. ہوم ورک ڈائری جو ہے, مشکل الفاظ مانی جتنے بھی ہم نے یہاں پر باکس میں آپ کو نظر آ رہے تھے, وہ سب کے سب آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں, یاد کرنے ہیں اور مجھے چیک کروانے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے وہ سینڈ کریں گے اور کام کو نیٹ اینڈ کلین آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھتے رہنا ہے, اور جیسے ہی اسکول اوپن ہوں گے تو ہم آپ کا وہ کام چیک کریں گے, اور جن کا کام مکمل نہیں ہوگا ان کا کام دوبارہ سے ان کو کرنا پڑے گا. اس لیے جو آپ کو ساتھ ساتھ کام مل رہا ہے, جتنا جتنا کام مل رہا ہے اس کو آپ لکھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آیت کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے نا, وہ بھی آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے. یعنی جو سیکوینس کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ جو بامحاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں, جس سینٹنس میں ترتیب جو ہے وہ واضح ہوتی ہے, وہ بھی آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ محنت بھی کریں گے. بیسٹ آف لک آپ کے لیے, اور بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.